السلام علیکم ناظرین، ہسٹری انریویلڈ کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے گریوٹی ہلز یا اسپوکی ہلز کے بارے میں۔ کشش ثقل کیا ہے؟ چاند زمین کے گرد کیوں گردش کرتا ہے؟ زمین پر ایسے کون سے مقامات ہیں جہاں کشش ثقل کا قانون الٹ ہو جاتا ہے؟ سائنسدانوں کے نزدیک زمین کے کچھ علاقوں میں کشش ثقل کے غیر معمولی طور پر کم ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا سائنس اس پراسرار عمل کی وضاحت کر پائی ہے؟ انہی سب سوالوں کے دلچسپ جوابات لے کے ہم آج کی ویڈیو میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، ہماری زمین سائنس کی اب تک کی تحقیق کے مطابق وہ واحد سیارہ ہے جہاں زندگی موجود ہے۔ ہماری زمین اپنے اندر بہت سارے راز چھپائے ہوئے ہے جو کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ ہم پر آشکار ہوتے ہیں۔ ناظرین، مشہور سائنسدان آئزیک نیوٹن وہ پہلا شخص تھا جس نے 17ویں صدی میں درخت سے سیب گرتے ہوئے دیکھا تو یہ خیال آیا کہ زمین کے اندر ایسی قوت ہے جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس قوت کو کشش ثقل کا نام دیا گیا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ کشش ثقل وہ قوت ہے جس سے تعلق رکھنے والے تمام اجسام ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ عام مفہوم میں یہ وہ قوت ہے جس سے زمین تمام اجسام کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ زمین کی طرح کائنات میں موجود سیاروں اور ستاروں کے درمیان بھی کشش ثقل ہے، اسی لیے سب اپنے مدار پر گردش کر رہے ہیں۔ مثلاً چاند زمین کے گرد کشش کی وجہ سے حرکت کر رہا ہے، اسی طرح نظام شمسی کے تمام سیارے بھی سورج کے گرد اسی بندھن سے بندھے ہیں۔ مگر دوسری جانب سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ زمین سے چاند کی طرف جانے والے راکٹ زمین کے مدار سے نکلتے ہی بے وزن ہو جاتے ہیں اور چیزیں معلق ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سورج اور سیارگان شمسی کے درمیان بھی بے وزنی کا لامحدود خلا موجود ہے، تو پھر ان کی کشش کہاں گئی؟ اس کے علاوہ بھی بہت سی وضاحتیں جو کہ ہمیں چاہیے، جو کہ سائنس کے پاس موجود نہیں ہیں۔ برطانیہ کے ادارے برٹش جیولوجیکل سروے نے 40 سال کی محنت کے بعد پورے برطانیہ کا ثقلی نقشہ بنایا تو یہ حیران کن انکشاف ہوا کہ برطانیہ کے کئی خطوں میں کشش ثقل میں فرق پایا جاتا ہے۔ اسے ثابت ہوتا ہے کہ کشش ثقل کے متعلق حتمی معلومات سائنسدانوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ ناظرین، کرۂ ارض پر ہی کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں کشش ثقل کی بے ضابطگی پائی جاتی ہے۔ ارضیات دان ابھی تک اس کی وجہ معلوم نہیں کر سکے۔ حج و عمرہ کے لیے سعودی عرب جانے والے اکثر زائرین اس بات سے واقف ہوں گے کہ مدینہ المنورہ سے تقریباً 35 کلومیٹر فاصلہ پر ایک وادی ہے جو وادی بیضاء کے نام سے مشہور ہے۔ لوگ اسے جنوں کی وادی بھی کہتے ہیں۔ اسے یہ نام دینے کی وجہ دراصل اس وادی کی عجیب و غریب خصوصیت ہے۔ اس وادی میں موجود ایک سڑک پر گاڑی چڑھائی کی جانب خود بخود 20 سے 60 کلومیٹر کی رفتار سے چلتی ہے۔ بس گاڑی کو بغیر ریس کیے نیوٹرل کر کے چھوڑ دیں۔ یہی نہیں، اس وادی میں اگر سڑک پر تھوڑا سا پانی بھی گرا دیا جائے تو اس کا رخ چڑھائی کی جانب ہوتا ہے۔ بعض لوگ اسے جنات سے وابستہ کرتے ہیں، بعض لوگوں کے خیال میں یہ مقناطیسیت ہے یا پھر کشش ثقل کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ صرف نظروں کا دھوکہ ہے۔ اب خدا ہی جانے کہ حقیقت کیا ہے۔ لیکن یہ صرف ایک وادی نہیں، دنیا کے خطوں میں ایسے مقامات پائے جاتے ہیں جہاں اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے اور گاڑیاں بہتے پانی اور دیگر چیزیں ڈھلان کی جانب بجائے چڑھائی کے چڑھنے لگتی ہیں۔ دنیا بھر کے لوگ ان مقامات کو مختلف نام دیتے ہیں۔ اسے جنات اور بھوتوں کی کارستانی سمجھنے والے اسے اسپوکی ہلز کہتے ہیں۔ جو لوگ اسے مقناطیسی میدان کی طرح سمجھتے ہیں وہ اسے میگنیٹک ہلز کہتے ہیں، اور کشش ثقل کی بے ضابطگی ماننے والے لوگ ان مقامات کو گریوٹی ہلز کے نام سے پکارتے ہیں۔ دنیا بھر میں اب تک اس طرح کے 80 مقامات دریافت ہو چکے ہیں جو جنوبی آسٹریلیا، نیو ساؤتھ ویلز، برازیل، کینیڈا، چین، فرانس، جرمنی، آئرلینڈ، انڈونیشیا، اٹلی، کوریا، ملیشیا، میکسیکو، عمان، فلپائن، پرتگال، رومانیہ، گوئٹےمالا، انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، امریکہ کی مختلف ریاستوں کے علاوہ بھارت میں بھی موجود ہیں۔ ان مقامات پر بڑی تعداد میں سیاح آتے ہیں اور زمین کی اس عجیب و غریب چکرا دینے والی کیفیت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ناظرین، ان مقامات پر تحقیق کرنے والے سائنسدان اسے نہ تو کشش ثقل میں بے ضابطگی مانتے ہیں، نہ مقناطیسی اثرات اور نہ ہی جنات کی کارستانی۔
سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ میگنیٹک ہل جیسے مقامات محض ہماری نظروں کا فریب ہوتے ہیں۔ اس طرح کے پراسرار مقامات زیادہ تر پہاڑی وادیوں میں واقع ہیں۔ ان وادیوں کی اونچی نیچی اور آڑی ٹیڑھی زمین پر ہمیں زمین کی سطح کا اندازہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم جسے چڑھائی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل ڈھلان ہوتی ہے۔ ہمارے تصورات جنہیں کشش ثقل کی بے ضابطگی اور مقناطیسی گرداب سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل ہماری نظروں کا فریب ہوتا ہے۔ ناظرین، اس توجیہ کو بیان کر کے سائنسدان اپنے خیال میں اس پراسرار قصے کو سلجھا چکے ہیں، لیکن میگنیٹک ہل کے کئی مقامات پہاڑی وادیوں کے بجائے میدانی علاقوں میں ہیں، اور دوسری جانب برٹش جیولوجیکل سروے کے ثقلی نقشے بھی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کشش ثقل کے نظریات میں جھول موجود ہے۔ کیا میگنیٹک ہل جیسے مقامات پر موجود کشش ثقل میں کوئی خلل موجود ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ماورائی اور انجان سائنس کا ہاتھ ہے، یا پھر یہ محض ہماری نظروں کا دھوکہ ہے؟ سائنسدان ابھی تک کشش ثقل کی ان بے ضابطگیوں کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے پائے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔